بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنی ایئر ٹریفک کنٹرول کی ڈیوٹی کے دوران بے شمار قسم کے ہوائی جہاز دیکھے ہیں، مختلف ایئر لائنز کے کئی طرح کے ہوائی جہاز ہینڈل کیے، لیکن آج میں آپ کو جن ہوائی جہازوں کی کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ میرے لیے سب سے زیادہ دلچسپ اور یادگار ہیں۔ ان ہوائی جہازوں نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا، میرے اندر تجسس پیدا کیا اور میں ان سے جڑی کہانیوں میں کھو گیا۔ میں ان کے خفیہ کردار کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا رہا اور جب بھی ان کی پروازیں ہینڈل کیں تو ایک الگ ہی دنیا میں محسوس کیا۔ کسی اور ہوائی جہاز نے مجھے اتنا پراسرار اور تجسس بھرا تجربہ نہیں دیا جتنا ان ہوائی جہازوں نے دیا۔ آج میں آپ کو رشین ہوائی جہازوں کی داستان سنانے جا رہا ہوں۔ یہ ہوائی جہاز میں نے اپنی سروس کے شروع کے سالوں میں ہی دیکھنے شروع کر دیے تھے، اس وقت جب سوویت یونین کی افواج افغانستان میں موجود تھیں۔ ایک مرتبہ انہی دنوں میں میرا تبادلہ پارا چنار ایئرپورٹ پر ہوا۔ وہاں میں 15 دن تک ایئرپورٹ مینیجر کی ڈیوٹی کرتا رہا۔ اس دوران PIA کا ٹوین آٹر ہوائی جہاز باقاعدگی سے وہاں آتا تھا۔ روزانہ دفتر پہنچنے کے بعد میں ایئرپورٹ کی چھوٹی سی عمارت میں واقع اپنے کمرے کے باہر صوفہ رکھوا دیتا، وہاں بیٹھ کر اپنے سامنے پھیلے ہوئے رن وے اور اس کے پیچھے بلند پہاڑوں کو دیکھتا رہتا، اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ساتھ میں دودھ پتی کڑک کا بھی مزہ لیتا۔ پارا چنار ایک ایسی جگہ ہے جہاں 3 اطراف افغانستان کے پہاڑ ہیں اور صرف ایک طرف پاکستان کا علاقہ پھیلا ہوا ہے۔ میرا اسٹاف اکثر مجھے قصے سناتا کہ سامنے ان پہاڑوں پر روسی ہیلی کاپٹرز اپنے فوجی مشنز کے لیے پرواز کرتے تھے۔ بعض اوقات وہ زبردست آپریشن کرتے اور ان کی گرجدار آواز پوری وادی میں گونجتی۔ ان پہاڑوں کے اس پار کابل کا قریبی ایئرپورٹ تھا اور پھر اس سے آگے بگرام کا مشہور فضائی اڈہ۔ پارا چنار میں سٹے کے دوران مجھے ایک عجیب سا شوق بخار کی طرح چڑھ گیا، روسی ہیلی کاپٹرز اور ہوائی جہازوں کے بارے میں ہر ممکن معلومات اکٹھی کرنے کا، نہ صرف ٹیکنیکل تفصیلات بلکہ ان سے جڑی پراسرار کہانیاں بھی۔ ایک دن پارا چنار کے بازار میں ایک ویڈیو کیسٹس کی دکان پر میری نظر کچھ نایاب ویڈیو کیسٹس پر پڑی۔ یہ عام ریکارڈنگز نہیں تھیں، ان میں افغانستان کے اندر آپریشن کرتے روسی ہیلی کاپٹرز اور ہوائی جہازوں کی اصلی مناظر تھے۔ یہ کسی ایک خاص گروپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اوریجنل ریکارڈنگ کی تھی، نام لینا مناسب نہیں ہے، مگر ویڈیوز کی حقیقت دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ میں نے وہ ساری کیسٹس فوراً خرید لیں اور میس میں لے آیا۔ اس کے بعد کئی دن تک یہی معمول رہا، ساری رات جاگ کر وہ ویڈیوز دیکھنا، ہر فریم میں انجنز کی گرجدار آواز، پہاڑوں پر ان کی فلائنگ اور وادیوں میں گونجتی گھن گرج۔ ایسا لگتا جیسے میں خود وہ مناظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ یہیں سے میرے اندر رشین ہوائی جہازوں کے بارے میں کھوج لگانے کا شوق جنون میں بدل گیا۔ میں نے رشین گن شپ ہیلی کاپٹرز اور ان کے دیو ہیکل کارگو طیارے IL-76 اور IL-86 وغیرہ کے بگرام ایئر بیس سے اڑان بھرنے اور لینڈنگ کی بے شمار ویڈیوز دیکھیں۔ میرے لیے یہ ناقابل یقین بات تھی کہ یہ سب کچھ مجھ سے صرف چند کلومیٹر دور ان پہاڑوں کے پیچھے ہو رہا ہے۔ ایک دن میں نے اپنے اسٹاف سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں سامنے ان پہاڑوں کے اس پار تریمینگل کے راستے افغانستان جا کر دیکھوں کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے۔ بس ایک چھوٹی سی سیر کرنی ہے، کوئی خفیہ یا غیر قانونی کام نہیں، کیونکہ مقامی لوگ تو ویسے ہی روزانہ یہی راستہ استعمال کرتے تھے۔ پھر ہم نکلے، تریمینگل کے درے سے افغانستان میں داخل ہوئے اور وہاں جا کر میں نے جو کچھ دیکھا وہ میرے تصور سے بھی زیادہ تھا۔ لاہور ایئرپورٹ واپس آ کر میں اپنے دوستوں کو رشین ہوائی جہازوں اور ان کے ساتھ جڑی پراسرار اور سنسنی خیز کہانیاں سناتا رہا۔ دنیا میں اتنا کارگو اٹھانے کا ریکارڈ شاید ہی کسی اور ہوائی جہاز نے بنایا ہو جو ان رشین دیو ہیکل طیاروں نے بنایا۔ کولڈ وار کے دنوں میں ان ہوائی جہازوں کے اندر ٹینک، جہازوں کے پرزے، میزائلوں کے حصے، خفیہ ساز و سامان اور فوجی افرادی قوت تک سفر کرتی تھی۔ یہ طیارے دنیا بھر میں مختلف اجازت ناموں کے ساتھ اڑتے، اترتے اور بظاہر امدادی سامان لاتے، اقوام متحدہ کے لیے مشنز اڑاتے، NGOs کے لیے کئی فلائٹس کرتے یا مختلف ملکوں کی درخواست پر کارگو پہنچاتے، لیکن انہی مشنز کے دوران اکثر وہ اپنے خفیہ مقاصد بھی پورے کرتے، جن کی خبر عام لوگوں کو تو دور، کئی بار میزبان ملکوں کو بھی نہ ہوتی۔ کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد ہی دنیا کو پتہ چلا کہ یہ طیارے بعض اوقات سول کلیئرنس کے ساتھ ملک کی فضائی حدود میں اڑتے ہوئے خفیہ جاسوسی کے آلات کے ذریعے فوجی مقامات کی تصاویر لیتے، ریڈار کی پوزیشنز معلوم کرتے اور معلومات اکٹھی کرتے تھے۔ امریکہ اور روس کی ان خفیہ سرگرمیوں کی کہانیاں
خود ایک پوری فلم کا مواد ہیں۔ اور رات کی تاریکی میں جب یہ ہوائی جہاز اڑان بھرتے، ان کے اندر ایک اور ہی دنیا آباد ہوتی، شور، مشینوں کی گڑگڑاہٹ اور وہ سنسنی جو صرف ان لمحات میں ہی محسوس ہوتی۔ چند دن پہلے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سنسنی خیز واقعہ سنایا تھا۔ ایک روسی کارگو طیارہ پاکستان کی فضائی حدود سے باقاعدہ اجازت نامے کے ساتھ گزرتا رہا۔ اس اجازت نامے میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ اس طیارے کو کس قسم کا سامان لانے اور لے جانے کی اجازت ہے اور کون سا سامان بالکل نہیں لایا جا سکتا۔ لاہور فلائٹ انفارمیشن سینٹر میں ہمیں یہ پرمیشن موصول ہوئی۔ جب یہ جہاز ہمارے ریڈار پر آتا اور وائرلیس پر رابطہ کرتا تو ہم اجازت نامے کے مطابق اسے مخصوص روٹ کی کلیئرنس دے دیتے۔ کئی مہینوں تک یہ پرواز بالکل اسی انداز میں چلتی رہی۔ پھر اچانک ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ ایک انکوائری شروع ہو گئی اور سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا گیا کہ لاہور ایریا کنٹرول سینٹر کے 10 ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو فوراً معطل کر دیا گیا۔ یہی وہ بات ہے جو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ اس طیارے میں ایسا سامان بھی منتقل ہوتا رہا جس کی اجازت اس پرمیشن میں نہیں تھی، اور یہی وہ نقطہ ہے جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ میں اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں کہ کئی مرتبہ ایسے ہوائی جہازوں کو پاکستان کے اندر ٹیکنیکل لینڈنگ کرنے کا کہا جاتا تھا تاکہ ان کی تلاشی لی جا سکے، اور پھر ایک دن تو انتہا ہی ہو گئی۔ ایک اسی طرح کے رشین ہوائی جہاز کو ہمارے لڑاکا طیاروں نے انٹرسیپٹ کیا اور پھر ایک ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس کی تلاشی لی گئی اور 1-2 روز تک وہ جہاز گراؤنڈ پر ہی رہا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ اس میں سے کیا نکلا اور کیا دیکھا گیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر اپنی ڈیوٹی کے دوران میرا رشین ہوائی جہازوں سے اکثر واسطہ پڑتا۔ IL-76، IL-86، AN-12، YAK-42 اور اس کے علاوہ کئی اور رشین ہوائی جہاز میں نے اپنے ہاتھوں سے ہینڈل کیے۔ یہ جہاز ہمیشہ مجھے بے حد فیسینیٹ کرتے تھے۔ جب بھی ان میں کوئی طیارہ لاہور میں میری ڈیوٹی کے دوران آتا، میں اسے لینڈنگ اور پارکنگ کرانے کے بعد اپنی گاڑی پکڑتا اور فوراً ایپرن تک چلا جاتا جہاں پہ یہ جہاز کھڑا ہوتا تھا۔ ان کے ارد گرد گھومتا رہتا اور پھر اپنی گاڑی ہوائی جہاز کے ساتھ لگی ہوئی سیڑھی کے قریب روک کر اسی میں بیٹھا رہتا۔ اکثر کوشش ہوتی کہ رشین کرو سے ملاقات ہو جائے۔ کئی مرتبہ ان سے جہاز کے قریب کھڑے ہو کر بات چیت ہوئی۔ میں نے ان کے ہوائی جہاز کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھیں۔ کبھی کسی بہانے سے ملاقات کرتا، کبھی صرف گپ شپ میں جہازوں کے بارے میں سوال کرتا۔ کیونکہ میں ایئر ٹریفک کنٹرولر تھا اور کنٹرول ٹاور میں ڈیوٹی کرتا تھا، اس لیے مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہی انفارمیشنز جو میں ان سے حاصل کرتا تھا مجھے اپنی ڈیوٹی ان ہوائی جہازوں کے ساتھ بہتر طریقے سے سر انجام دینے میں بہت مددگار ہوتی۔ یہی پائلٹس اور کرو اپنی روانگی کے فلائٹ پلان جمع کروانے کے لیے فلائٹ انفارمیشن سینٹر آتے تو وہاں بھی بھرپور کوشش کرتا کہ ان سے زیادہ گفتگو ہو جائے، اور ہر بار کوئی نیا قصہ، کوئی نیا انکشاف سامنے آتا۔ ان پائلٹس کی انگریزی بہت کمزور ہوتی تھی، بمشکل چند جملے سمجھ پاتے اور ہمیں بھی بڑی محنت سے اپنی بات سمجھانی پڑتی۔ لمبے تڑنگے گورے چٹے پائلٹس دیکھنے میں نہایت معصوم لگتے، لیکن اپنی فلائٹ اور مقصد کے معاملے میں بے حد ماہر تھے۔ ہر روسی ہوائی جہاز اپنے ساتھ مکمل ساز و سامان لے کر آتا، ٹو بار، کارگو لوڈ کرنے کے لیے کرینز، ریمپ بنانے کا سامان، اور سب سے بڑھ کر ایک ماہر لوڈنگ ٹیم جو ہوائی جہاز کے اندر اس کے ساتھ موجود ہوتی۔ ان ہوائی جہازوں کی نائٹ فلائنگ آپریشنز کی دنیا ہی الگ تھی۔ دور دراز ملکوں تک ساری رات کی پروازیں، وہ بھی رشین ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ یہ مناظر آج بھی ذہن میں نقش ہیں، لیکن کبھی کبھار یہ پائلٹس ہمیں مصیبت میں بھی ڈال دیتے تھے۔ ایک مرتبہ لاہور میں ڈیوٹی کے دوران دہلی سے آنے والا ایک IL-76 اچانک بغیر اجازت PIA کی فلائٹ کے بالکل سامنے اور اس کے نیچے آ گیا، اور ایک بڑا حادثہ بال بچا۔ یہ پائلٹس بظاہر سادہ اور معصوم لگتے اور کبھی ظاہر کرتے کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اپنے مطلب کی بات فوراً سمجھ لیتے اور اس پر عمل بھی کرتے۔ ان کی ٹیکنالوجی سسٹم شاید بہت قدیم تھا، لیکن اس کی ریلائبلٹی کمال کی تھی۔ انہی وجوہات سے رشین ہوائی جہازوں میں حادثات کی شرح نہایت کم رہی۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کے کچھ ساتھیوں کو موقع ملا کہ وہ ایک رشین ہوائی جہاز میں کراچی سے اسلام آباد تک رات میں سفر کریں۔ راستے میں ہر بڑے ایئرپورٹ پر لینڈنگ ہوئی اور اس سفر کی روداد بے حد دلچسپ تھی۔ پرانے اسلام آباد ایئرپورٹ پر میں نے خود بھی رشین TU-154 مسافر بردار طیارے کی کئی فلائٹس ہینڈل کیں۔ اکثر اوقات ٹیک آف کے بعد یہ ہوائی جہاز قریب ہی ایک حساس ایئر اسپیس میں داخل ہو جاتے۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا کہ یہ محض تاخیر سے ٹرن کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن بعض اوقات شک ہوتا کہ شاید مقصد کچھ اور بھی تھا۔ ہم ان کی رپورٹ متعلقہ اداروں کو بھیج دیتے، لیکن آگے کیا ہوتا ہمیں کبھی معلوم نہ ہو سکا۔
اس دور میں دنیا بھر میں ایسے واقعات عام تھے کہ مسافر بردار ہوائی جہازوں کی آڑ میں خفیہ مشنز بھی چلائے جاتے۔ جہاز کے اندر ایسے آلات نصب ہوتے جو جاسوسی کا کام کرتے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ایون مسافر بردار ہوائی جہازوں میں ایسے آلات لگا کر یہ فلائٹس کی گئیں، جو کہ بہت ہی بڑی ٹریجڈی تھی۔ لیکن اب ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ایسے کام کرنے کے لیے کسی ہوائی جہاز میں بیٹھ کر اس جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس جگہ کے اوپر سے فلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس وقت یہ سب نہایت سنسنی خیز ہوا کرتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کچھ ہوائی جہاز راستے میں ہی انٹرسیپٹ کر کے نزدیکی ایئرپورٹس پر اتارے گئے اور ان کی مکمل تلاشی لی گئی۔ اسلام آباد ریڈار پر ڈیوٹی کے دوران جب بھی کوئی رشین ہوائی جہاز میرے کنٹرول میں آتا تو اکثر کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور کھڑا کرتا۔ کاکپٹ کی ویڈیوز دیکھتے ہوئے آج بھی وہی دن یاد آ جاتے ہیں جب میں نے ان ہوائی جہازوں کو نہایت قریب سے دیکھا تھا۔ کراچی ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور پر ڈیوٹی کرتے ہوئے بھی یہ ہوائی جہاز بارہا دیکھنے اور انہیں ہینڈل کرنے کا موقع ملا، اور بعض اوقات تو ان کے ہاتھوں مشکلات بھی جھیلنی پڑی۔ پاکستان میں ان رشین ہوائی جہازوں نے کئی مشن سر انجام دیے، جن میں حقیقی انسانی ہمدردی کے مشنز بھی شامل تھے۔ زلزلہ زدگان کی امداد، سیلاب متاثرین کے لیے سامان پہنچانا، یہ سب مناظر آج بھی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہیں۔ خاص کر سیالکوٹ کے ہوائی اڈے سے کابل کے لیے ان رشین ہوائی جہازوں کی پروازیں تو میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ یہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتی تھیں اور ان کے بارے میں اکثر مجھے بہت شک ہی رہتا تھا۔ یہ تھے وہ دن جب آسمان پر روسی ہوائی جہازوں کا راج تھا اور زمین پر ایئر ٹریفک کنٹرولرز کے لیے ہر لمحہ ایک نئی کہانی، ایک نیا چیلنج ہوتا تھا۔ کچھ لمحے دوستی کے، کچھ سنسنی کے، اور کچھ ایسے راز جو آج بھی فضا میں بکھرے ہیں۔ میں ہوں شاہد وسیم، اور یہ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ آسمان ابھی اپنے راز سنبھالے ہوئے ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔